تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا اور برائیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بحیثیت اشرف المخلوقات بسایا، اس دنیا میں ہماری بود و باش کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام وسائل مہیا فرمائے جنہیں ہمیں ضرورت تھی اور حاجت تھی۔ مقصد بتایا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برقرار ہے، اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو پائیدار کرنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا، ایک رسول کو بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا قَدْ خَلَتْ فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنی بھی قومیں گزری اس میں ایک ڈرانے والا آیا، ہر قوم کے لیے ایک رہنما رہا۔ جن ڈرانے والوں کا سلسلہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے آخری نبی تھے، ان کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب ڈرانے کا کام ان کے وارثین کا رہا، جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں اور پرآسائش نوکریوں کو چھوڑ کر وہ مدرسوں، جامعات، معاہد اور مکاتب میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تاکہ وہ اس فریضے کو انجام دے سکے، جو فریضہ یا جس فریضے کی کو بطور وراثت میں انہوں نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ یہ عام قربانی نہیں ہے، سماج اور معاشرے کو ایک نظر سے آپ دیکھیں تو پائیے گا کہ بہت ساری چیزیں ہم روٹین انداز میں کرتے ہیں۔ حرام چیزیں بھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ مباشرتاً حرام چیزوں کا ڈائریکٹ سیدھا ارتکاب ہو۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان چیزوں کا وہ کرتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو ہماری زندگی عجیب سی تناقضات سے گزر رہی ہے۔ ایک امریکی باحث کہتا ہے جو بعد میں مسلمان ہوا کہ میں نے قرآن کریم میں غور کیا تو پایا کہ قرآن کریم کا 97 حصہ یعنی 97% حصہ اس نے اپنے زاویے سے دیکھا، اسے معاملات، اخلاق، تعامل، جذبات و احساسات کی قدر کرنا، ان امور پر مشتمل ہے۔ اس کے بقول 3% حصہ ایسا ہے جو عبادات سے تعلق ہے۔ تو ہماری حالت عجیب ہے، ہم میں سے کچھ لوگ راہ حق سے انحراف کر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ لیجیے کہ عبادت اس درجے وہ مگن ہو گئے ہیں، ایسی عبادت جو ان کے ہاں جو قبول نہیں ہو پا رہی۔ بہت سارے لوگ حرام مال کماتے ہیں اور کو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تاکہ برابر ہو جائے معاملہ۔
کسی پر ظلم کیا اس کے بعد خوب روزے نماز بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ظلم کی تلافی ہو سکے. ایسا نہیں چلتا اللہ کے قانون میں. اور خاص طور سے معاملہ جب بندے اور بندے کے بیچ ہو تو آسان نہیں. اخلاقی پہلو پہ ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں عجیب سی بے کسی، عالمی سیاست دیکھ جائیے، ملکی سیاست دیکھ جائیے، تو ہم عجیب سی پستی کی طرف مائل ہیں. ایک طرح سے مسلمانوں کو توڑ دیا گیا ہے. اور بعض سلف کہتے ہیں ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا یحطمه تحطیما. اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے. پہلے توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل سے کبر و غرور، غفلت کی چادر کو ہٹانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. پھر یہاں تک کہ اس کے دل میں یقین ہو جاتا ہے اپنی کمائیگی کا، اپنی بے بسی اور عاجزی کا، تو جب وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو صرف دل سے پلٹتا ہے. اور یہ زندگی کی غایت ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی طرف پلٹے، جس کو قرآن یا حدیث کے اندر انابت کہا گیا. آج کا خطبہ اسی موضوع پر کے آس پاس ہونے گا. انابت کہتے ہیں رجوع القلب الى اللہ تعالی مع العمل بالطاعة وترک المعاصی، کہ دل کا اللہ کی طرف پلٹ جانا. ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں تعریف کی. نیکیاں کر کے برائیوں کا سے اپنے آپ کو بچا ہے. آپ جہاں بھی ہو، اگر آپ کے دل میں ایک واعظ ہے، ایک نصیحت کرنے والا زندہ ہے تو آپ خیر میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يزال العبد بخير ما كان الواعظ ما دام الواعظ في قلبه حيا. انسان مومن ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہتا ہے جب تک اس کے دل میں ایک واعظ، ایک نصیحت کرنے والا زندہ رہے. جو نصیحت کرنے والا، جس کو قرآن نفس لوامہ کہتا ہے، جس کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والی نفس کی. اور اسی لیے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کتنی لایانی چیزوں میں الجھ گئے ہیں. کہا من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا یعنیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہے، اس کی ایک نشانی دیکھ لیجئے کہ اسے ایسی چیزوں میں اللہ مشغول کر دے گا جو بیکار کی چیز. ہم نے بیکار کی چیزوں میں الجھا دیا اپنے آپ. بیکار کی چیزیں کیا ہیں؟ لا یعنی مجلسیں ہم بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور کئی بار یہ باتیں آئی مختلف ذرائع سے. محلوں میں، گاؤں میں حلقے بنا کر بیچ سڑک پہ بیٹھتے ہیں. عورتیں گزرنے سے جھجکتی ہیں. منع کیا صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ویسی ہی ہے. کہا اگر بیٹھنا چاہتے ہی ہو سڑک کے کنارے تو یاد رکھو اعط الطریق حقہ، راستے کا حق دو. کہا کیا حق ہے؟ کہا نگاہیں پس رکھو، سلام کرو آنے جانے والوں پر، راستے میں تکلیف دہ چیزیں ہیں اسے دور کرو. آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے، ایک اپنی چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں زیادہ پریشان نظر آتا ہے. فلاں ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، فلاں اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑیاں لے رکھا ہے، اچھے گھر بنا لیے، اس پہ پریشان ہے.
ارے خوش رہیے کہ اللہ نے آپ کے پڑوسی کو خوشحال بنایا، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ پڑوسی آپ کا خوشحال نہیں ہے اور آپ اس کے حقوق کو نہیں ادا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ سے اس پڑوسی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور مسلمانوں کی شان تو یہ ہوتی ہے، حسن بصری آگے کہتے ہیں اس قول کے اندر کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، اسے اپنے غم پریشان کرتے، دوسری کیا کرتے ہیں اسے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ لہو شان وللناس شان، اس کی ایک عجیب شان ہوتی ہے، لوگوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ تو اپنے گناہوں پر رہیے، اپنی پریشانیوں پر رہیے، اپنے عیوب کو تلاشیے، یہ زیادہ بڑھیا ہے، اچھا ہے کہ آپ دوسروں کے عیب کو تلاشتے پھریں۔ اب کئی بار حدیثیں آپ نے سنی ہے اس منبر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مفلس کہا، بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن جب مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کی عزت کی دھجیاں ادھیڑ دیتا ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جس کا اسے حق نہیں پوچھنے کا، کسی کی بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، آمدنی کے بارے میں۔ علماء نے لکھا یہی سب چیزیں ایسی ہیں جو لیانی ہیں، پڑھیے جا کے بتاؤ کی حدیث۔ اللہ کے نبی کا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسا مسلمان ہے تو دیکھیے کہ وہ کن چیزوں میں الجھا رہا ہے۔ لایانی چیزیں آج سوشل میڈیا کی بیکار کی بحثوں میں الجھ کر ہم اپنی توانائی اور انرجی کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ دیکھ لیجیے کتنا بڑا فتنہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، جس فتنے کا وبال سارے مسلمانوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ کفار گالیاں دے رہا ہے اللہ کے نبی کو، گالیوں کا جواب گالی سے دینے کو نہیں کہا گیا۔ شریعت کہتے والا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالی دے، سرکشی کرتے ہیں۔ تو عجیب سی زندگی ہے، یا کہہ دیجئے کہ ہماری زندگی ٹارگٹ میں سے کوئی مقصد نہیں، بے مقصد کی زندگی۔ ایسی قومیں جو بے مقصد کی زندگی گزارتی ہیں کبھی فلاح نہیں پاتی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ اللہ سے تعلق استوار کریں، اور نہیں تو اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، بس وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹو، واسلموا لہ، اور اس کے لیے خود کو تابع کر دو قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون، اور جو بہترین چیز نازل کی گئی ہے قرآن و سنت اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ اچانک عذاب گھر نہ پہنچے، اپنے احساس نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے سلسلے میں کتنا ظلم کیا اپنے آپ پر، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اللہ کاش کہ میری رہنمائی کرتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اور جب عذاب کو دیکھے گا انسان تو کہے گا کاش کہ دوبارہ لوٹا دیا جائے تو میں اچھائی نیکی کرنے والے میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کہے وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ متقیوں کو نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کسی طرح کے غم میں مبتلا۔ زندگی میں ایک مقصد رکھیے، ہر وقت کی قیمت ہے، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹیے، جو انابت کا مطلب ہے
اور پلٹنے میں کئی خطوات ہیں، کئی اسٹیپ ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ، انسان جانے اقرار کرے، اعتراف کرے اپنی کمزوری کا، اعتراف کرے کہ وہ گنہگار ہے۔ یہ پہلا اعتراف ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی نفسیات اور انسان کی فطرت کو اللہ جانتا ہے، چنانچہ اللہ نے انسان کو کئی صفات سے متصف کیا جو صفات اس کی کمزوری کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ نے کہا انسان کمزور ہے، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا۔ کہا عجول ہے، جلد باز ہے، جب پریشانی آتی ہے تو ہڑبڑایا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے والا ہوتا ہے۔ کہا انسان قدور ہے، بخیل ہے۔ اللہ کہتا ہے 15ویں پارے میں قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وكان الانسان قدورا، کہ کہہ دیجیے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو مخالف کے مالک روک لو گے۔ انسان بخیل پیدا کیا۔ کہا ظلوم اور جہول ہے، نادان ہے، ظالم ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بڑا ظالم اور جاہل انسان ہے۔ یہ صفات ایسے ہیں جو نفس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ وہیں ایسی چیزیں بھی اللہ نے ہمارے نفس کے اندر ڈال دی ہیں جس کو ہم فطرت سلیمہ کہتے ہیں۔ جب انسان ان بری صفات سے اپنے آپ کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ احسن تقویم اس وقت اس کی صورت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اللہ کی ایک ارادے اور شریعت کے ارادے کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، اور جب اس شریعت یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضات اور اس کی خوشنودی سے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے تو اللہ نے کہا ثم رددناه اسفل سافلین، سب سے نچلے طبقے میں گرا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے نیچے دھنستا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب کیا شاندار بات کہی ہے کسی عالم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اللہ سبحانہ تعالیٰ اخفى القبول، اللہ نے انسانوں کے اعمال کے قبول ہونے کو چھپا دیا۔ کسی کو پتہ نہیں اس دنیا میں کہ اس کا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے۔ وَأَبْقَى بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحًا، اور توبے کے دروازے کو ہمیشہ کھولے رکھا۔ لِيَبْقَى الْإِنسَانُ عَلَى عَمَلٍ، تاکہ انسان کی امید اور آرزو اللہ سے برقرار رہے۔ کہا وَكَمْ مِن مَّعْرُوفٍ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولٍ فِي السَّمَاءِ وَكَمْ مِن مَّجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوفٍ فِي السَّمَاءِ إِنَّمَا الْمِعْيَارُ هُوَ التَّقْوَى وَلَا الْأَقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بڑے مشہور ہیں، چاہے وہ اپنے پیسے کے اعتبار سے، اپنے عہدے اور منصب کے اعتبار سے، کہا اللہ کے ہاں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی چرچا نہیں۔ اور وَكَمْ مِن مَّجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ معروف فی السماء، آسمان میں بڑے مشہور ہیں وہ، اصل میں معیار اللہ کے ہاں تقویٰ کا ہے، طاقت اور قوت کا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے وہ سب سے مقدس۔ تو علاقہ یا تعلق اللہ سے برقرار ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ جس حال میں ہو انسان، مومن کی شان تو یہ ہوتی تعثر واستقام وانحنى واعتدل، گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، اس کی مثال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث امام طبرانی نے کوٹ کی ہے، شیخ البانی صحیح قرار دیتے ہیں حدیث کو، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عبد الا وله ذنب يعتاده الفینۃ بعد الفینہ، کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر وہ ایک گناہ ہمیشہ کرتا ہے، عادی ہے اس گناہ کا، ایک بار چھوڑتا ہے تو پھر پلٹتا ہے، او هو له ذنب مقیم علیہ لا یفارقه حتی یفارق الدنیا، یا کوئی گناہ ایسا بھی ہے اس کے اندر جس گناہ پر وہ ہمیشہ مقیم ہے، ہمیشہ کرتا ہے یہاں تک کہ دنیا چھوڑ نہ دے۔ ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر ذکر او اذا ذکر تذکر، صححہ الالبانی فی السلسلۃ الصحیحہ۔
کہا مومن مفتن پیدا کیا. مفتن کا مطلب ہوتا ہے آزمائش سے دو چار کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ سمجھتے کہ ایمان لے آئے کہتے ہیں اتنا کافی ہے؟ نہیں، آزمائش سے دو چار کی جائے گی. وہ آزمائش آپ کے مال میں آ سکتی ہے، وہ پریشانی آپ کی اولاد میں آ سکتی ہے، وہ پریشانی آپ کی صحت کے تعلق سے آ سکتی ہے، وہ پریشانی آپ کے دشمن آپ کے اوپر مسلط ہو جائے اس ناحیے سے آ سکتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے آپ پر آزمائش، آپ کی آزمائش کی جائے گی. کہا اللہ نے تاکہ ہم جان لیں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تاکہ اللہ اپنے بندے کے سامنے پیش کر سکے کہ دیکھو تمہارا یہ عمل ہے. تواباً گناہ کرتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پلٹتا ہے اللہ کی طرف. نساءً بھولنے والا ہے، فعال کا صیغہ مبالغے کا، پڑھنے والے جانتے ہیں، کثرت سے بھولنے والا ہے. اذا ذکر ذکر یا اذا ذکر تذکر، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یاد کر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو اچانک وہ بیدار ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر بصیرت آ جاتی ہے. اور اسی مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مشہور روایت ہے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند اور دانا وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے. ضرورت محاسبے کی ہے، محاسبے کی ایسی مثال صحابہ اور تابعین نے پیش کی ہے کہ اس کی نظیر ممکن نہیں. چنانچہ امام مسلم نے کتاب الحدود کے اندر اور واقعات بے شمار ہے اس باب میں. حضرت بریدہ ابن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے حدیث کوٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی غامدیہ کی، اور بعض الفاظ میں ابو داؤد کے اندر ہے جوہینہ مشہور ہے غامدیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول انی قد زنیت فتحرنی، مجھ سے زنا کا جرم ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے لوٹا دیا اسے. پھر آئی کلو کے، کہا جاؤ. تو اس نے کہا لعلک تردنی کما ردت ماعز. ایک صحابی گزرے تھے ماعز الاسلمی، ان سے بھی یہ جرم ہوا تھا. کہا شاید آپ مجھے ایسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز الاسلمی کو لوٹا دیا. واللہ انی لأبلا، اللہ کی قسم میں حمل سے ہوں زنا کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو لے کر آنا. گئی، اور اب دیکھیے کہ 9 مہینہ تقریباً جو حمل کی مدت ہے، اس قلق اور پریشانی کی وہ عورت رہی، اور کیسا خوف اور کیسی عنابت اس کے اندر تھی اللہ کی کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو ایک کپڑے میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. کہتی ہے ہاں قد ولدت، تو اس بچے کو میں نے جنم دیا، یا اس بچے کو جنم دے دیا، آپ لیجیے مجھے پاک کیجیے گناہ سے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ارضعی، سے دودھ پلاؤ یا حتی تفقی معقول، جاؤ دودھ پلاؤ یہاں تک کہ دودھ چھڑانے کی عمر آ جائے. گئی، دودھ پلاتی رہی، اور جلدی سے دانا کھانے لگے، اس کو روٹی کھلانے کی عادت ڈال دی. آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں چھوٹے روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. کہا اللہ کے رسول قد فطمتہ، میں نے اسے اب دودھ چھڑا دیا ہے، اب مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے حکم دیا اس بچے کو، اس ایک انصاری صحابی کو کہا کہ اس بچے کو کی تربیت تمہارے دل میں، گڈھا کھودنے کا حکم دیا. سینے تک گڈھا کھودا گیا اور اس عورت کو اس میں ڈالا گیا. اور پھر جو زنا کی سزا ہے، شادی شدہ عورت یا مرد ہے وہ رجم ہے اسلام کے قانون. اس عمل کی تطبیق ہوئی، سنسار کر دیا گیا اس عورت کو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے، انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے مارا تھا. اس عورت کے سر سے خون کا فوارہ نکلا جو ان کے چہرے پہ پڑ گیا. تو حضرت خالد نے انہیں برا بھلا کہا. اللہ کے نبی نے کہا مہین یا خالد، رکو اے خالد، واللہ لقد تابت توبۃ لو وسعت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اللہ کی قسم، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 لوگوں کے بیچ اس
شعبے کو بانٹ دیا جائے وہ کافی ہو جائے. کیسا خوف اور کیسا تعلق تھا اللہ سے. اس عورت کے دل کے اندر کی دیکھ چاہیے کہ ایک گناہ، اور گناہ جب کسی مومن سے ہو جائے تو اللہ کے نبی کے شریعت کا حکم ہے کہ اس کو چھپا لے، اللہ سے توبہ استغفار کرے. لیکن گناہ کا درد یا گناہ کا علم وہ عورت برداشت نہیں کر سکی اور آ کے کہتی ہے کہ دنیا میں پاک کر دیجیے، جہنم کی آداب کو نہیں جھیل سکتی. یہ تعلق تھا ہمارے سلف کا. اسی لیے دنیا کی ساری مصیبتیں ان پر ہیج نظر آتی. وقت ختم ہو رہا ہے. لمبی کہانیاں اور قصص موجود ہیں صحابہ تابعین. آپ دیکھ جائیے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اپنے اور اللہ کے بیچ تعلق کی اصلاح کرنا. جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب ملغیات ہیں، غافل کرنے والی چیزیں. اگر اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اس دنیا میں آپ کی کیا ہے نا، تو ان لوگوں کو یاد کیجیے جو چند مہینے فوت، چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہیں. بڑی سے بڑی شخصیت گزر جائے کتنا جلد لوگ اسے بھلا دیتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو انداز کیجیے کہ ہماری کیا حیثیت ہونے والی. ہم نے دنیا کو اپنے آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سارے کام بکھرتے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان فی الدنیا ہمہ جعل فرق اللہ امرہ، جس کا مقصد دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد صرف دنیا ہو، حصول دنیا ہو، اللہ اس کے سارے کام کو بکھیر دیتا ہے. اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا. اور جس کا مقصد آخرت کا حصول ہوتا ہے اللہ اس کے کام کو جمع کر دیتا ہے، اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. زندگی یہی اللہ نے 2 آیات قرآن کریم کی اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے. اللہ کہتا ہے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اگر ہم نہیں کر سکے تو نتیجہ اللہ کہتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ انہیں بھلا دیتا ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے. یا کہہ دیجیے کہ ہماری زندگی کا 2 پہیا ہے. اگر یاد کریں گے اللہ کو، اللہ سے تعلق کی اصلاح کریں گے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. جس خوشی کی مثال اس نعمت کی مشہور حدیث آئی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص اپنے اونٹ کو ریگستان میں گم کر دیتا ہے، اور جب وہ اونٹ اس کو مل جاتا ہے تو مارے خوشی کے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی میں غلطی کر جاتا ہے تو اللہ اس شخص سے زیادہ خوش اپنے اس بندے سے ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ ہمیں پلٹنے کو کہتا ہے. اور جو لوگ نہیں پلٹتے اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ ظالم لوگ ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اسی لفظ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا پلٹنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم دائمی یہاں نہیں، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے. اسی لیے اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے قلوب ایمان پر مطمئن ہوتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. موت کے وقت انسان سے کہا جائے گا کہ اے پاکیزہ نفس، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف چلو، خوش ہو کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اللہ سے اپنے تعلق کی اصلاح کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمیں اپنی طرف کثرت سے پلٹنے والا بنا دے، ہمیں دنیا کی ملغیات، مشکلات اور باقی کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین. استغفر